وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، قربانی کا سیزن آ رہا تھا، جس بندے نے قربانی نہیں کرنی تو آیا چاند نظر آنے کے بعد اس نے بھی بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے، اس کو بھی ثواب ملے گا؟ محترم بھائی اس میں دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ چاند نظر آ جانے کے بعد، یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد پھر وہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے، بال وغیرہ نہ کاٹے، یعنی حجامت نہ بنوائے جی۔ پھر وہ قربانی کرنے تک ان کاموں سے رک جائے گا، یہ اس کے لیے پابندی ہے، ایک بات۔ دوسرے، جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ حجامت بنوانا چاہے بنوا سکتے ہیں۔ البتہ اگر وہ نہ بنوائیں تو ایک حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انشاءاللہ ان کو بھی اجر مل جائے گا، وہ نماز عید کے بعد حجامت وغیرہ کروا لیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، ضروری غیر ضروری بال جو ہیں وہ صاف کر لیں جی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عید الاضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤ، جسے کہ اللہ عزت و جلال والے نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے علاوہ کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ مطلب کہ دودھ والی بکری ہے اسی کو قربانی کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناف کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی مکمل قربانی ہے، فقط تم النسک۔ تو یہ ہے، یہ روایت سنن نبی داود کے اندر 2799 نمبر پر، اس کے علاوہ امام نسائی کی السنن الکبریٰ کے اندر 4439 نمبر پر، اور اسی طرح سنن نسائی میں بھی، اور مسند احمد، صحیح ابن حبان اور کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اس روایت کی جو ہے نا لمبی چوڑی تحقیق تخریج میں نے الحمدللہ کی ہوئی ہے، اور سند اس کی حسن ہے۔ سند کے اندر ایک راوی ہے عیسیٰ بن ہلال الصدفی، جس کے متعلق بعد اہل علم نے کہا کہ یہ مجہول ہے، ابن حبان کے علاوہ کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، لیکن ان کی بات یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عیسیٰ بن ہلال صدفی یہ صدوق حسن الحدیث راوی ہے، اور ابن حبان کے علاوہ بھی اس کی توثیق موجود ہے۔ ایک تو امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں اس کو ذکر کیا ہے، اور صحیح ابن حبان میں حدیثیں بھی اسے لی ہیں، یعنی اس کی حدیث بھی صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ پھر امام یعقوب بن سفیان الفصفی المعرفہ والتاریخ جلد 2 صفحہ 515 پر انہوں نے اس کو ثقہ تابعین میں شمار کیا ہے جی۔ تو اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کی بیان کردہ حدیث کو ھذا حدیث حسن کہتے تھے، یا ھذا حدیث اسنادہ حسن، مطلب ان کے نزدیک بھی یہ حسن الحدیث راوی ہے۔ اسی طرح امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید جلد 1 صفحہ 186 پر جو ہے اس کی بیان کردہ ایک روایت کو کہا کہ ھذا اسناد متصل مشہور عند المصریین یہ، تو یہ بھی ایک زبردست توثیق ہے۔ اور جب کوئی امام محدث کسی حدیث کے متعلق یہ کہہ دے کہ اس کی سند متصل ہے، مشہور ہے، صحیح ہے، تو وہ صرف سند ہی صحیح نہیں ہوتی، مطلب سند کے سارے راوی ان کے نزدیک صحیح الحدیث حسن الحدیث ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کتاب التوحید کے اندر ہی جلد 1 صفحہ 186 پر اور صفحہ 178 پر بھی دیکھیں تو یہ توثیق آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ھذا حدیث حسن کہا اس کو، یعنی عیسیٰ بن ہلال صدفی والی روایت کو۔ پھر علامہ حاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسیٰ بن ہلال صدفی کو صدوق قرار دیا تقریب التہذیب میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ بن ہلال الصدفی جو ہے یہ صدوق حسن الحدیث راوی ہے، تو اس کی روایت حسن لذات ہی درجے سے کم نہیں ہوتی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اس کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، ان کے نزدیک بھی یہ صحیح الحدیث ہے۔ تو ایسے راوی کو مجہول یا مجہول الحال کہہ دینا یہ مال نظر ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ بھی ان دنوں میں حجامت وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے تو نماز عید کے بعد یہ کام کر لے تو اس کو انشاءاللہ قربانی کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔